مولا جو تیرے یہ حبدار ہیں، مشکل میں سارے کی رفتار ہیں، عسکری کے سمر سرنگو آج سارا جہاں ہے۔ آقا جائیے، آقا جائیے، آقا جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرب قیامت کی نشانیاں حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں اس حوالے سے ایک حدیث پاک کا مسلسل خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی تھی جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیوں کا ذکر فرمایا، جس میں فواحشات، برائی، بے حیائی کا عام ہونا، بدزبانی کا عام ہونا، رشتہ داری توڑنا، امانت میں خیانتیں کرنا، امانت دار کو خائن سمجھنا اور خیانت کرنے والے کو امین سمجھنا، اسی کے ساتھ ساتھ برے اخلاق کا عام ہونا، برے پڑوسیوں کا زیادہ ہونا، اور عزت دار لوگوں کا دنیا سے رخصت ہونا، اور ذلیل لوگوں کا بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونا۔ اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند نشستیں ہوئی ہیں۔ آج اس حدیث مبارکہ کے معنی اور مفہوم کے تحت انشاءاللہ تبارک و تعالی چند اور باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ اب تک اس حدیث مبارکہ کا جو خلاصہ ہوا اس میں فواحشات کے معنی اور مفہوم کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بد اخلاقی، رشتہ داریوں کا توڑنا اور امانت اور خیانت کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑوسی کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ برا پڑوسی بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پڑوسی کسے کہتے ہیں یہ ہر انسان جانتا ہے، مگر پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں
پڑوسیوں کے ساتھ پڑوسی کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ انسان کی ہمدردی کیا ہو، اس سے کس طرح کا تعلق ہو، اور ایک پڑوسی پر دوسرے پڑوسی کی ذمہ داری کیا ہے، اسلام نے اس کی بھی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ نیک پڑوسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے پڑوسی کے لیے، اور برا پڑوس یا تو اللہ کی آزمائش ہے یا پھر انسان کی پڑوس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ آج اگر کوئی بندہ دوسرے بندے کے لیے اچھا بنتا ہے، دوسروں کے لیے اپنے کردار، اپنے گفتار کو، اپنے معاملات کو اچھا رکھتا ہے، اور اسلامی قوانین کے مطابق اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اپنی خاص رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، اور اس بندے کا رب قدیر محافظ و نگہبان ہوتا ہے، حافظ و نگہبان ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق کا ظہور اس کے معاملات سے بھی ہوتا ہے، اور انسان کو دو لوگ اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں، ایک اس کے گھر والے، ایک اس کے پڑوسی، کیونکہ گھر والوں کے بعد اس کے زیادہ تر معاملات کو دیکھنے والے، اس کے حالات سے باخبر رہنے والے اس کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ نیک پڑوسیوں کا اپنے گھر کے قریب میں رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، کیونکہ نیک پڑوسی اگر آپ کے گھر کے قریب رہے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو آپ تک پہنچائے گا، اللہ کے احکامات آپ تک پہنچائے گا، آپ کو بری چیزوں سے روکے گا، نیک باتوں کا حکم دے گا، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر پڑوسی برا رہے تو پھر اس کے اثرات شاید آپ پر یا آپ کی اولاد پر پڑے، زبان پر اس کی گالی رہے، زبان پر اس کی غیبتیں رہیں، زبان پر اس کے فواحشات رہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان پر اس کا اثر بھی پڑنا شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اکابرین نے اپنے گھر کے اطراف نیک پڑوسیوں کی تمنائیں بھی کی ہیں، اور نیک پڑوسی رہتا تھا تو اس کی عزت بھی کرتے تھے، اس کے ساتھ میل جول بھی رکھتے تھے، اس کی باتوں کو سنتے بھی تھے، اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کو سدھارتے اور سنوارتے بھی تھے۔ یہ بڑا عنوان ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر پڑوسیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے تعلق سے بہت ساری بشارتیں بھی سنائی ہیں، خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، اور بہت زیادہ پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں۔ اتنی ساری تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنا یہ ممکن نہیں ہے اور ناممکن بھی نہیں ہے، مگر جو بہت ہی زیادہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دے، ہمارے اعمال کو تبدیل کر دے، ایسی چند احادیث
اور قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام نے پڑوسی کے بہت زیادہ حقوق رکھے ہیں۔ پڑوسی کو اتنا بلند اور اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا گیا کہ اس سے پہلے کسی نبی کی شریعت میں پڑوسی کو اتنا مقام نہیں دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، رب فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ۔ یہ 5ویں پارے کے تیسرے رکوع کی ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور رشتہ دار پڑوسیوں سے، اجنبی پڑوسیوں سے اور پہلو کے ساتھی یعنی آپ کے جو قریب ہیں اور مسافر سے اور ان باندیوں غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو احسان سے پیش آؤ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حقوق العباد کا ایک قانون عطا فرما دیا کہ اگر تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے یا تمہارے آس پڑوس میں کوئی یتیم ہے، تمہارے رشتہ داروں میں کوئی مسکین ہے یا آس پڑوس میں کوئی مسکین ہے، تمہارا رشتہ دار پڑوسی، غیر رشتہ دار پڑوسی، تمہارے قریب میں رہنے والا ساتھی، تمہاری باندیاں، تمہاری نوکرانیاں اور تمہارے غلام، تمہارے نوکر، یہ اگر کمزور ہیں وسائل کے اعتبار سے، کمزور ہیں اگر دولت کے اعتبار سے، کمزور ہیں اگر قوت و طاقت کے اعتبار سے، اور تم مضبوط ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کا خیال کرو، ان کو ذلیل نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ احسان کرو، تاکہ یہ تمہارے برابر کھڑے ہو سکیں اور تمہارے ذلیل کرنے کی وجہ سے کہیں لوگ بھی انہیں ذلیل نہ کریں، تمہارے رسوا کرنے کی وجہ سے کہیں لوگ بھی انہیں رسوا نہ کریں۔ اللہ نے تمہیں عزت دی ہے تو تمہارا کام ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو عزت دو، اور اگر تم نے اس کی مخالفت کی، اللہ کے بندوں کو اپنے دولت کے نشے میں چور ہو کر، اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر، اپنے منصب اور اپنے عہدے کے نشے میں چور ہو کر اگر اللہ کے بندوں کو ذلیل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے بندے کو پیدا فرمائے گا جو آپ کو بھی ذلیل کرے گا۔ کہ اللہ کا قانون ہے، اور جب تک یہ چیز پوری نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موت بھی نہیں دیتا۔ دنیا میں اسے لوگوں کو ذلیل کرنے کا بدلہ دلوایا جاتا ہے، اور آخرت میں پھر اللہ سارے بندوں کے سامنے اسے ذلیل فرماتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق ہمارے سامنے بیان فرمائے۔ فرمایا جار ذی القربیٰ، اس کے معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جس کا مکان تمہارے قریب ہو، اور جار ذی القربیٰ سے مراد قریب کا ہمسایہ یا قریبی تعلق رکھنے والا، یہ اس کا حق تمہارے اوپر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنی امت کو بہت زیادہ نصیحتیں فرمائی ہیں۔
آج اگر کوئی ہمارا پڑوسی خراب ہے اور بہت زیادہ خراب ہے تو اس کے شر سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے رہیں، اس کی برائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے رہیں، اس کی عداوت، اس کے فتنوں سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے رہیں، اور کوشش یہ رہے کہ ہمارے اخلاق کے ذریعے اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو۔ کئی ایسے واقعات تاریخ کے ہمیں ملتے ہیں اکابرین کے حوالے سے کہ ان کے پڑوس میں بھی کچھ ایسے لوگ رہتے تھے جن کی عادتیں بری تھیں، جن کے مزاج میں فتور تھا، جو اسلام کی مخالفت کرتے تھے، شریعت کے احکام کی مخالفت کرتے تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی ان کے ساتھ میں نفرت کا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ ان کے مزاج کی شرارتیں اچھے اعمال میں تبدیل ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں فرما برداری میں تبدیل ہو گئی، اور حالت یہ ہوئی کہ اپنی سابقہ زندگی سے انہوں نے توبہ بھی کی اور ساتھ ہی ساتھ زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن گئے۔ یہ نیک صحبتوں کی برکتیں بھی ہوتی ہیں، اور انسان کا اپنا استقامت ہوتا ہے کہ وہ اپنے استقامت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی برا ہے اور ہم اچھے ہیں تو اس کی برائی کو اپنے اوپر غالب نہ کریں، بلکہ اپنی اچھائی سے اس کو متاثر کریں، اس کے ساتھ بیٹھیں، موقع بننے پر اسے دین بتائیں، اسلام کی تعلیمات دیں، شریعت مطہرہ کا علم دیں، حضور کے اخلاق کی تعلیمات دیں، گناہوں سے اسے باز رکھنے کے لیے حضور کے فرامین اسے بتائیں، اور یہ تنقید نہ کریں، اصلاح کے طور پر یہ کام کریں۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ تو غلط کر رہا ہے تو اس کے اندر ضد پیدا ہوگی، آپ یہ بتائیں دیکھو یہ ایسا کرنا چاہیے، اس سے سامنے والے کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے حسن اخلاق کے ذریعے پڑوسیوں کو اچھا بنانے کی تعلیم بھی دی ہے، اور پھر اصول بھی بتلائے ہیں، اور جو بندہ اپنے پڑوسی کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا ہے اس کے لیے انعامات کا تذکرہ فرمایا، اور جو بندہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا اور ان کے ساتھ صحیح معاملات نہیں کرتا تو پھر ان کے لیے جو عذاب و عتاب ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پڑوسی اچھا ہی ملے، یہ ہمارے اپنے اخلاق ہیں کہ ہم اسے کتنا بہتر کر سکتے ہیں اپنے معاملات اور اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے۔ چند احادیث میں آپ کے سامنے اس حوالے سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث جو صحابہ نے بڑی حیرت سے بیان فرمائی ہے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل مجھے برابر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی وصیت کرتے رہے
یہاں تک کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ وہ اسے وراثت کا مستحق قرار دیں گے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ پڑوسی کے بارے میں جبرائیل کہہ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے لیے یہ حکم نازل ہو رہا ہے، اور تاکید اتنی ہوئی، اس قدر تاکید کی گئی کہ حضور اس بات کو محسوس کرنے لگے کہ کہیں وہ دولت کا، یعنی ہماری جو دولت ہے اس کا وارث نہ قرار دے دیں پڑوسی کو۔ اتنا قریب تک پڑوسی کا حق بیان کیا گیا۔ اب اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے گھریلو معاملات سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے گھر میں کچھ اچھی چیز بناؤ تو آپ پڑوسی کو دو، آپ کے گھر میں کوئی نئی چیز لاؤ اور استطاعت ہے تو اس کا کچھ حصہ پڑوسی کو دو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس میں جو کچھ آئے وہ آپ کے پڑوسی کے گھر میں بھی آئے۔ ممکن ہے کہ اس کے گھر میں فاقہ چل رہا ہو، ممکن ہے کہ اس کے گھر میں بچوں کی خواہشات ہوں، مگر ان کے والدین اس کو پورا نہ کر سکتے۔ آج ہمارا یہ عالم ہے پڑوسیوں کے تعلق سے کہ ہم اپنے پڑوسی سے تو عداوت رکھتے ہیں، اور اپنے دوستوں کے پڑوسیوں سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں۔ دور دراز کسی محلے میں دوست رہتا ہے تو اس کے پڑوسی سے بھی ہمارا تعلق اچھا ہے، اور اپنے دوستوں سے، اپنے بازو والوں سے ہمارے تعلقات خراب ہیں۔ یہ آج ہماری کیفیت ہو چکی ہے، اور بعض حضرات تو اس مزاج تک پہنچ چکے ہیں، اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ گھر میں بہت ساری چیزیں لائیں گے، اور جب وہ چیزیں خالی کریں گے تو وہ خالی چیزیں بازو والے کے دروازے پر پھینکیں گے، تاکہ بازو والا دیکھے کہ اس کے گھر میں زیور آیا ہے، اس کے گھر میں کپڑا آیا ہے فلاں شو روم سے، اس کے گھر میں فلاں بیکری سے کھانے کی چیزیں آئی ہیں، فلاں ہوٹل سے کھانے کی چیزیں آئی ہیں۔ ہماری تھیلیاں ہم پڑوسی کے دروازے پر پھینکتے، اور مزاج ہمارا یہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ پتہ چلے کہ ہم کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیز اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، دینی تعلیم کے خلاف ہے۔ پڑوسیوں کو اگر ہم دے نہیں سکتے تو انہیں تکلیف بھی نہ دیں، اگر انہیں ہم راحت نہیں پہنچا سکتے، اگر ہمارے گھر کی کوئی اچھی چیز میں ان کا حصہ ہم ادا نہیں کر سکتے تو پھر ہم انہیں تکلیف بھی نہ دیں۔ آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قربانی کے حصوں کی تعلیم دی ہے، ہمارے اکابرین نے قربانی کے حصوں کی تعلیم دی ہے، تو یہی کہا گیا نا کہ ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے پڑوسیوں کے لیے۔ پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ بیان فرمائے گئے ہیں، سینکڑوں احادیث ہمیں ملتی ہیں جن کا مکمل تذکرہ کرنے کا وقت ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ اسی حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اتنا زیادہ وصیت کی ہے پڑوسی کے تعلق سے کہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ہمارے میراث میں اسے حقدار نہ قرار دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحابہ کرام نے بڑی سختی سے عمل فرمایا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی، تو انہوں نے 2 بار پوچھا، تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے ہدیہ بھیجا یا نہیں بھیجا؟ کیونکہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جبرائیل مجھ کو ہمیشہ پڑوسی کے تعلق سے وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو میرا وارث قرار دے۔
اس روایت کو سنن امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ اکابرین نے پڑوسیوں کی کچھ اقسام بیان فرمائی ہے۔ علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر ہمارے گھر کے بازو پڑوسی غیر مسلم رہے تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہمارے حق سے خالی ہو گیا، بلکہ اس کا بھی حق اتنا ہی ہے جتنا ایک مسلم پڑوسی کا ہم پر حق ہے، اور غیر مسلم کے ساتھ میں اس کے حقوق کا ادا کرنا ہماری طرف سے ممکن ہے کہ اس کا تبدیلی مذہب کا وہ عمل سبب بن جائے۔ اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ اگر ہم جیسا پڑوسی بھی اس کے پڑوس میں رہتا ہو تو اس کے لیے بھی اسلام نے تاکید کی ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہو تو اسے پریشان کر کے محلہ چھوڑنے پر مجبور نہ کرو، بلکہ حضور کے اخلاق کا نمونہ اس کے سامنے ایسا پیش کرو کہ وہ محلہ چھوڑنے پر مجبور نہ ہو بلکہ اپنے بد مذہب کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے اور وہ اسلام میں داخل اور شامل ہو جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ پوری تاریخ آپ پڑھ لیں اسلام کی، اکابرین کی تاریخ پڑھ لیں، دینداروں کی تاریخ پڑھ لیں، کبھی بھی انہوں نے ابھی جو میں نے واقعہ پیش کیا کہ یہودی پڑوسی ہے، مگر اس کے بارے میں بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 2 مرتبہ سوال کیا کہ آپ نے اسے اس کا حق بھیجا یا نہیں بھیجا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عزیز مسلم پڑوسی، یعنی وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، اس کے 3 حق ہیں۔ ایک قرابت کا، یعنی رشتہ داری کا ایک حق ہے اس کا۔ ایک حق اسلام، یعنی مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرا حق ہے، اور ایک ہے حق جوار، یعنی پڑوسی ہونے کے ناطے ایک اس کا حق ہے۔ دوسری قسم ہے صرف مسلمان پڑوسی، اس کے 2 حق ہیں، ایک ہے حق اسلام اور ایک ہے حق جوار، یعنی پڑوسی ہونے کا حق ہے اور مسلمان ہونے کا حق ہے۔ تیسرا ہے غیر مسلم پڑوسی، اس کو بھی اذیت سے محفوظ رکھنا ضروری ہے، حق جوار اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ بھی احسان اور نیکی کا معاملہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی خیر کی توقع ہے۔ یعنی اگر ہم اس کے ساتھ نیکی کریں گے، احسان کا معاملہ کریں گے، اس کے حقوق ادا کریں گے، تو ممکن ہے یہ اس کے لیے ایمان لانے کا سبب بن جائے، کیونکہ جب بندہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ اگر کسی سے کہے اسلام لا دے تو وہ اسلام لانے میں بھی پس و پیش نہیں ہوگا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کے ساتھ ابتدا کروں، یعنی کوئی چیز دینی ہو تو میں کس سے آغاز کروں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہو۔ ہوتا ہے نا، ایک محلہ ہوتا ہے اور محلے میں بالکل گھر ایک دوسرے سے لگ کر ہوتے، اب ان میں بھی کچھ ایسے ہوتا ہے کہ کسی کا دروازہ آپ کے گھر سے دور ہوتا ہے، کسی کا قریب ہوتا ہے، تو جس کا دروازہ آپ سے زیادہ قریب ہے آپ کا پہلا حق اسی پر ہے، آپ کا پہلا معاملہ اسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ کے گھر سے کوئی چیز جائے تو اس کے گھر میں جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے دوستوں کے نزدیک اچھا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جو شخص اپنے پڑوسیوں کے نزدیک اچھا ہو وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے، اور اسی حدیث پاک کو
امام بخاری نے الادب المفرد میں اور امام دارمی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سالن پکائے تو اس میں شوربہ زیادہ کر دے، یعنی پانی زیادہ ملا دے، پھر اپنے پڑوسی کو بھی اس میں سے دے دے۔ یہ تو فضیلتیں بیان کی گئی، انعامات بیان کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اب وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ابھارے گی اور اس کی طرف مائل کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کو علم ہو کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کا مجھ پر ایمان نہیں ہے۔ اندازہ کریں، سب سے پہلے تو ہمیں پڑوسیوں کے گھر کی خبر بھی رکھنی چاہیے۔ اور خبر کیا رکھنی چاہیے؟ آج ہم جو خبر رکھتے ہیں اس کے گھر میں کیا آج آیا، تھیلیاں لے کر آیا، وہ تھیلیوں میں کیا تھا، گھر کی نوکرانیوں کو بلا بلا کر پوچھتے ہیں، چھوٹے جو نادان بچے ہوتے ہیں ان کو بلا کر پوچھتے ہیں آپ کے ابو تھیلی لائے، اس میں کیا تھا، آپ کی والدہ شاپنگ کے لیے گئی تھی، وہ کیا لے کر آئی ہے۔ کبھی آپ نے کسی پڑوسی کے بارے میں یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ گھر میں کھانا صحیح بنتا ہے کہ نہیں بنتا، کہیں بھوکے تو نہیں رہتے، کہیں حیران و پریشان تو نہیں رہتے، کہیں مصیبت میں تو نہیں رہتے۔ اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی جاسوسی نہ کرو، اگر جاسوسی کرنی ہی ہے تو ان کے احوال پوچھو، ان کے بچے اسکول میں پڑھنے جا رہے ہیں، فیس دینے پیسہ ہے کہ نہیں ہے، کتابیں لینے کے لیے کہیں قرض تو نہیں لے رہا ہے، فیس بھرنے کے لیے کہیں بے چین اور پریشان تو نہیں ہے کہ بچوں کو ایگزام سے ہٹا دیا جائے، بچوں کے ایگزام نہ لیے جائیں۔ کئی مسلمانوں کے ساتھ اور کئی ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، مگر ہم اپنی زندگی میں مست ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن پڑوسی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا یہ میرا پڑوسی تھا، اس سے پوچھ اس نے اپنے گھر کے دروازے میرے لیے کیوں بند رکھے تھے۔ کیا جواب دو گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ؟ اسی لیے ہر پڑوسی کو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کئی احادیث اس حوالے سے موجود ہیں جن کا بیان کرنا بہت زیادہ، جن کے بیان کرنے میں بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ایک صحابی نے حضرت سیدنا معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر پڑوسی کا کیا حق ہے۔ حضور نے فرمایا، اگر وہ بیمار ہو تو تم اس کی عیادت کرو، اگر وہ مر جائے تو تم اس کے جنازے میں شریک ہو، اور اگر وہ تم سے قرض مانگے تو تم اسے قرض دو، اگر وہ بدحال ہے تو اس کی پردہ پوشی کرو، اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچے تو اس کو مبارکباد دو، اور اگر اس کو کوئی مصیبت آئے تو اس کی تعزیت کرو۔ اپنے گھر کی عمارت اس کی عمارت سے بلند نہ کرو کہ اس کے گھر میں ہوا جانے سے رک جائے۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں نقل فرمایا۔ کیا حقوق بیان کیے گئے آپ اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ میں رہنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اس کے حقوق ادا کرنے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پڑوسی کے ساتھ میں حسن سلوک کی تعلیم دی، ان کے کھانے کا خیال رکھنے کا حکم دیا، ان کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ گھر میں کوئی اچھی چیز پکائیں جس کی خوشبو پڑوسی کے گھر تک جائے، صرف خوشبو نہ بھیجو بلکہ جو پکایا ہے اس میں سے کچھ بھیج دو۔ ممکن ہے کہ ان کے کھانے کی تمنا ہو اور آپ نے وہ تمنا پوری کر دی تو میرا رب اگر چاہے تو آپ کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ بے شمار لذتوں والی چیز اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کی بے عزتی نہ کی جائے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے اپنے پڑوسی کے ساتھ میں حسن سلوک کیا۔ پڑوسی اگر اچھا ہو تو وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پڑوسی اگر برا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے اس کی طبیعت کو، اس کے مزاج کو تبدیل کریں۔ ہمارے اکابرین نے اچھے پڑوسیوں کی قدر بھی کی ہے اور ان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا وہ پسند بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی نے 1,00,000 درہم اپنے گھر کا بھاؤ کیا، یعنی مکان بیچنا تھا پڑوسی کو، 1,00,000 درہم اپنے گھر کی قیمت لگائی۔ پھر خریدار سے کہا کہ یہ تو گھر کی قیمت ہے، اب بتاؤ کہ سعید کا پڑوس کتنے میں خریدو گے؟ یعنی میرے بازو میں جو حضرت سعید رہتے ہیں وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بہترین پڑوسی۔ حضرت سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے اسے قیمت بھیج دی اور اسے وہیں باقی رکھا اور مکان کو فروخت کرنے نہیں دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح خطیب بغدادی نے لکھا ہے، ابو حمزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک پڑوسی نے ایک مرتبہ اپنے مکان فروخت کرنے کا ارادہ کیا۔ خریدار نے آ کر اس کی قیمت پوچھی تو پڑوسی نے کہا 2,000 تو گھر کی قیمت ہے اور 2,000 ابو حمزہ کے پڑوسی بننے کی قیمت ہے۔ ابو حمزہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی تو پڑوسی جو مجبوری سے مکان بیچ رہا تھا اس کے پاس میں 4,000 قیمت آپ نے بھیج دی اور فرمایا کہ میرا پڑوس بن کر رہو، میرے پڑوس مجھ سے دور نہ جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کرنا یہ ہے کہ برا پڑوسی یہ قیامت کی نشانی ہے، گھر کے بازو میں کوئی برا پڑوس ہونا۔ مگر ہمارے اندر اگر دین ہے، ہمارے اندر اگر اسلام ہے، ہم شریعت مطہرہ سے واقف ہیں اور اس کو مانتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اس کے حالات کو اور اس کے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری وجہ سے ہمارا پڑوس بھی اچھا ہوگا، اور اگر اس کی برائی ہم پر غالب آ گئی تو پھر ہماری زندگی بھی برائیوں میں، بد کرداریوں میں اور غلط کاموں میں گزرے گی۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات طے ہے کہ برے پڑوسی رہیں گے، مگر یہ بات بھی طے ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے اسے اچھا بھی کر سکتے ہیں۔ معاذ اللہ ہم اپنے عمل سے حضور کی حدیث کو تبدیل تو نہیں کر سکتے،
مگر اپنے اخلاق کے ذریعے برے پڑوسی کو اچھا پڑوسی تو بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اس کے بعد میں اسی حدیث پاک کو دوسرے محدثین نے چند الفاظ کے اضافے کے ساتھ میں بیان فرمایا کہ عزت دار لوگوں کی کمی ہو جائے گی، اور ذلت دار ذلیل قسم کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہیں گے۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج بڑے بڑے عہدے کن لوگوں کے پاس ہے، بڑے بڑے منصب کن لوگوں کے پاس ہے، جن کو برابر طہارت نہیں آتی، جن کو برابر دین اور اسلام کا پتہ نہیں، جن کو شریعت کا پتہ نہیں، جن کے پاس میں برے اخلاق ہے، شرابی، زانی، چور، غیبت کرنے والے، قاتل، یہ سارے ذلیل قسم کے لوگ آج ممکن ہے کہ ہم جو محسوس کر رہے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ یہ بھی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ ان کی شرارت سے پناہ مانگتے رہیں اور ان کی شرارت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو کچھ کہا گیا ہے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ مولا ہم سے ہر قسم کی بیماری، پریشانی، مصیبتیں، آفتیں، ملامتیں، جادو، سحر، اثرات، بلیات، جو کچھ بھی مولا ہماری زندگی کو، ہمارے عمل کو برباد کرتی ہے، ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب قدیر اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما دے۔ پروردگار ہماری ان باتوں کو قبول فرما لے۔ مولا خوب علم عطا فرما تاکہ تیرے بندوں تک تیرے دین کا پیغام پہنچایا جا سکے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا جو تیرے یہ حبدار ہیں، مشکل میں سارے کی رفتار ہیں، عسکری کے سمر سرنگو آج سارا جہاں ہے۔ آقا جائیے، آقا جائیے، آقا جائیے۔